بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک طبقے کے بارے میں، ایک جماعت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم لوگ ایمان لاؤ اس جماعت کے ایمان لانے کی طرح. وہ جماعت صحابہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو جماعت تیار ہوئی، پھر ان کا ایمان اس درجے کا بنا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ. تعریف کر رہے ہیں کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، ہجرت کرنے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں. اللہ بھی ان سے راضی ہیں اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. تو جماعت صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی صحابہ جماعت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا چناؤ ہوا تھا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت پر نظر ڈالی، اولین تا آخرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت تک کی انسانیت پر نظر ڈالی. تو ساری انسانیت میں جو سب سے اچھے اخلاق اور کردار والے لوگ تھے ان کو آپ نے چنا اللہ تعالیٰ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. پھر یہ صحابہ کی جماعت ایسی پیاری جماعت تیار ہوئی کہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے نہ اپنی جان پیاری تھی، نہ مال پیارا تھا، نہ اپنا گھر پیارا تھا، نہ کام کاروبار پیارا تھا. بے تحاشا واقعات ہیں کہ انہوں نے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑنا بہت آسان سمجھا. محبت میں کامل تھے. تکلیفوں کو سہنا، برداشت کرنا ان کے لیے بہت آسان تھا. یعنی بعض صحابہ کے واقعات ایسے آتے ہیں. حضرت خبیب ایک صحابی تھے. شروع اسلام کا زمانہ تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی. مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور مکہ میں ان کو قتل کرنے کے لیے ایک میلہ لگا، ایک جلسہ ہوا، ایک بہت بڑا اجتماع ہوا. اطراف میں سارے کافر اور بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق حضرت خبیب.
حالت دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا حالت تھی، کیا درجہ تھا، کیا مقام تھا، کہ جس وقت ان کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے ایک جگہ لا کے کھڑا کیا گیا اور اطراف سے تیر برسائے جا رہے ہیں، جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا جا رہا ہے۔ ایک تو ہوتا نا انسان کو ایک گولی مار کے ختم کر دیا جائے، ایک ایک کو تڑپا تڑپا کر کسی کو مارا جائے۔ اینڈ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، کہہ رہے میں اس وقت موجود تھا، کہا کہ ان کے جس وقت شہادت کا سلسلہ شروع کیا، شہید کرنے کا، مارنے کا، تو درمیان میں رک گئے کافر اور کہا کہ اے خبیب، ایک سوال کا جواب ہے چاہیے۔ اس وقت جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ تمہیں ہٹا دیا جائے اور تمہاری جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہارے رسول جس کو تم ایمان لائے ہو اور ایمان لانے کی تمہیں یہ سزا مل رہی ہے، ان کو لا کر یہاں لٹا دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے، کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ سن رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے۔ اس قدر تکلیف میں حضرت خبیب ہل گئے، تڑپ گئے اور کہا او ظالموں، تم کیسی معمولی میرے محبوب کی قیمت لگا رہے ہو؟ میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب کے پاؤں میں ہلکا سا کانٹا چبھے اور خبیب بستر پر پڑا سو رہا ہو، جائے کہ زخم لگنا، زخمی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اپنے محبوب کو ایک کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتا، ایک کانٹا چبھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اس جماعت کی تعریف نہیں کری اور ایسے ہی اس جماعت کو نہیں چنا، اور یہ اللہ کے بڑے محبوب لوگ تھے، تعریف کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز ان کو قربان کرنا آسان تھا۔ حضرت اسید ہیں، صحابی ہیں، اور ہجرت کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہجرت کریں۔ یہ ہیں، ان کا ایک معصوم سا بچہ ہے اور ایک ان کی گھر والی بیوی ہیں۔ ہجرت کے لیے جب یہ نکلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں، تو مکہ کے کافروں نے ان کو پکڑ لیا کہ ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے، تمہیں مکہ سے ہم نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جانے دو گے؟ تو چھینا جھپٹی شروع ہوئی۔ بیٹا چھوٹا سا تھا، اس کو چھینا کافروں نے تو اس کا ہاتھ الگ ہو گیا۔ بیوی کو اس کے خاندان کے لوگ چھین کر لے گئے، بیٹے کو ددیال والے چھین کر لے گئے۔ حضرت اسید کو کہا تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ اس حالت میں حضرت اسید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، اس حالت میں کہ میں نے اپنے محبوب کے پاس جانا ہے۔ قربانی دیکھیں، ایک صحابی ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کرتے ہوئے مالدار تھے، صہیب رومی غالباً نام ہے، روم سے آئے تھے، مکہ میں کام کاروبار کر کے بہت پیسہ بنا لیا تھا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو مکہ کے کافروں نے گھیر لیا کہ ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے، تم نے جو مکہ میں اتنا عرصے رہے ہو، ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے اس طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تیر میرے پاس بھی ہیں، اتنے آرام سے تو تم مجھے نہیں مار سکتے، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے اپنے محبوب کے پاس جانا ہے، اور کم از کم 4-6 لوگوں کو مار کے مروں گا، اور اگر کچھ تمہیں دنیا چاہیے تو مجھے بتا دو۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ تم نے جو مکہ میں رہتے ہوئے مال کمایا ہے وہ سارا مال ہمیں دو۔ انہوں نے کہا اگر میں تمہیں سارا مال، ساری اپنی جمع پونجی دے دوں گا تو مجھے مدینہ جانے دو گے؟ کہنے لگے ہاں۔ انہوں نے دیر کیے بغیر سارا مال سب دے دیا، اور مدینہ خالی ہاتھ، یعنی ایک آدمی جس کی زندگی کی جمع پونجی چھین لی جائے
ساری آمدنی چھین لی جائے، مدینہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ یہ مدینہ پہنچے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ ابھی کوئی انہوں نے اپنے واقعے نہیں سنایا، جو ان پر بیتی، جو ان کے ساتھ ہوا، کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرمایا قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، اے صہیب تو نے بہت نفع کی تجارت کی ہے، تو نے بہت نفع کا سودا کیا ہے کہ ایمان بچا لیا، دنیا پھینک کر آ گیا، ایمان بچا لیا، دنیا پھینک کر آ گیا، دنیا ان کو دے کر آ گیا، اپنے ایمان اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پہنچ گئے۔ تو یہ بڑی اونچی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کی جماعتیں ہیں، جماعت ہے، جماعت صحابہ۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ذرا زبان کھول سوچ سمجھ کر استعمال کرو، انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ احادیث کا مضمون ہے، کئی حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، مجھ پر انہوں نے اس وقت مال خرچ کیا جب پر میرے اوپر کوئی مال خرچ کرنے والا نہیں تھا، میری اس وقت انہوں نے مدد کری جبکہ میرے کوئی مدد کے لیے تیار نہیں تھا، میں تنہا تھا، یہ لوگ اس وقت میرا سہارا بنے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک مقبول جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چنا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ حال کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جان کی بازی کا وقت ہے تو یہ لوگ آگے آگے ہیں، مال کی بازی کا وقت ہے تو یہ لوگ آگے آگے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بھائی غزوے میں جانا ہے، مال لے کر آ جاؤ۔ اب چندہ ہوتا ہے، کہیں جانا ہو تو چندہ کیا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد ان کی حالت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، گھر گئے کہ غزوے میں جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال لاؤ۔ اپنے گھر کے سارے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آدھا حصہ، پورا آدھا مال، گھر کا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیا لائے، کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ اپنے گھر کے سارے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا سامان پورا آپ کی خدمت میں اللہ کے راستے کے لیے لا کر ڈال دیے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، خوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق تھوڑی دیر بعد آئے، سارا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ ابوبکر کیا لائے، کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول سارے گھر کا سامان جمع کیا، جھاڑو بھی لگائی، جتنا سامان تھا جھاڑو لگا کر سارا سامان سمیٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے کئی دفعہ میں نے کوشش کری کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں نیکیوں میں، لیکن ابو بکر نے کوئی موقع نہیں دیا مجھے آگے نکلنے کا، ابو بکر نے موقع نہیں دیا مجھے آگے نکلنے کا، یعنی ہر موقع پر ابو بکر صدیق آگے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ہیں، غزوات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے غزوے میں، گھر گئے اور اپنے گھر سے بے تحاشا مال چاندی اور جو گھر میں تھا مالدار تھے، سواریاں، مجاہدین کے لیے ہتھیار، کیا کیا خرید کر لا کے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ کے ہاتھ میں دینار تھے، جو اس وقت رقم پیسے سے، اس کو آپ یوں کر رہے تھے، یعنی پیسوں کو یوں ڈالنا، اور کہا کہ عثمان اب تم کچھ بھی کرتے رہو اللہ تم سے راضی ہے، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اے عثمان تم کچھ بھی کرتے رہو اللہ تم سے راضی ہے، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے، تمہارے مال کو قبول کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ تم کچھ بھی کرو عثمان، تم نے حق ادا کر دیا دین کی خدمت کا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب مال لٹانے کی بات آئی تو یہ لوگ پیچھے نہ رہے۔ آیت آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کے اونچے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی بڑی نیکی نہیں کر سکتے اگر آیت کا مفہوم سمجھیں، جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔
جس آیت کو اترنے کے بعد سارے صحابہ پریشان کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے کہ اپنی محبوب چیز خرچ. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جب کپڑے پرانے ہوں تو وہ خرچ کر دے دیتے ہیں. جب چیز استعمال کی نہ رہے تو ہم کہتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں ثواب کے لیے. جب چیز پرانی ہو جائے تو اٹھا کر دے دو. جب کھانا بچ جائے سڑ جائے اٹھا کر دے دو غریب کو. ہماری تو یہ حالت ہے. اور ہم اس پہ صدقے کی نیت بھی کرتے ہیں اور ثواب کی نیت امید بھی رکھتے ہیں. خراب چیزوں کو دینے کے بعد صدقے کی نیت بھی کرتے ہیں اور ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں. اس آیت سے تو یہ ہو رہا ہے کہ محبوب چیزیں، یعنی تمہیں اگر سب سے محبوب گھڑی ہے تو نکالو اللہ کے راستے میں، گاڑی ہے تو دو اللہ کے راستے میں. کپڑوں میں جو سب سے بہترین کپڑے ہیں اتار کے دو کسی کو. تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ میں سے عجیب مدینہ میں شور مچ گیا. کوئی اپنا قیمتی اونٹ لے کر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ اونٹ سب سے زیادہ پسند تھا، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے یہ اونٹ میں دے رہا ہوں. کوئی اپنا قیمتی گھوڑا لا رہا ہے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے. بتائیے صحابہ سے زیادہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسا عمل کر کے دکھایا ہے. ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے، آپ کو پتہ ہے مدینہ کے سارے باغوں میں سب سے گھنا باغ ہے، سب سے اچھا باغ ہے، مشہور باغ ہے کھجور کا، اس سے اچھا کسی کا باغ نہیں ہے. ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیجیے. یعنی اپنی سب سے قیمتی آمدنی کا ذریعہ اٹھا کر اللہ کے راستے میں لا کر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی قیمتی جماعت ہے، ہر چیز میں یہ لوگ آگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. ان میں کوئی بھی کمزور ایمان والا نہیں تھا، ان میں کوئی بھی سست نہیں تھا، ان میں کوئی بھی اللہ کے حکم میں کوتاہی کرنے والا نہیں تھا. ان میں ہر شخص تقوی میں اعلیٰ، ایمان میں اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اعلیٰ، اللہ کی محبت میں اعلیٰ، قرآن کی محبت میں اعلیٰ. ان میں ہر شخص کمال کا تھا. ابو بکر تھے، عمر تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، حسن تھے، حسین تھے، علی تھے، سب کے سب کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی ان کو چنا اور پھر رہتی دنیا تک کے انسانوں کو کہہ دیا کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو اللہ کے ہاں قبول ہے. جب جس چیز کی بازی لگانے کا وقت آیا یہ جماعت سب سے آگے دکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا ادب، اتنا احترام کہ ان کی زبانیں تو دور کی باتیں، ان کی جسم حرکت نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حال یہ بتایا جاتا کہ صحابہ اتنے ادب سے بیٹھا کرتے تھے، اتنے ادب سے بیٹھا کرتے تھے کہ پرندے آ کر ان کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے کہ یہ کوئی پتھر ہے، حرکت نہیں کرتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ ہلنا جلنا، حرکت کرنا، ہاتھ سے یہ تو مجال نہیں تھی. ایسے سن سناٹے میں بیٹھتے تھے کہ جیسے پرندہ کہتا تھا کوئی درخت ہے ہل نہیں رہا، ایسے تھے. کمال درجے کی ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. عروہ مکہ کا کافر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ کافروں کی طرف سے معاملات طے کرنے کے لیے آیا تو اپنے کافروں کو جا کر کہا کہ تم جس سے ٹکر لے رہے ہو نا مت لینا ٹکر. مشرکین کو جا کر کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار اور ان پر جان دینے والے جو صحابہ ہیں ان کے ساتھی، میں نے ایسی محبت، ایسی جان فشانی، ایسی جانثاری میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا وہاں نہیں دیکھی کہ وہ وضو کرتے تو زمین پر پانی نہیں گرنے دیتے. وہ لوگ ان کے حکم کے آگے سب کچھ ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں سارے. کہا کہ یہ محبت، یہ جذبہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. صحابہ کے دلوں میں جو عظمت تھی. پھر اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کریم پہنچایا ہم تک، احادیث ہم تک پہنچائی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، ایک فرقہ، ایک ایسی جماعت ہے جو صحابہ اور ازواج مطہرات کے بارے میں کمزور باتیں، بے بنیاد باتیں، بدتمیزی کی باتیں کرنے کو اچھا نہیں ثواب سمجھتے ہیں. اور سب سے بڑی
فکر کی بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کی جماعت سے اعتماد ہٹ گیا تو سارا دین گیا۔ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ احادیث کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ تو میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے کچھ حالات سامنے ہیں، بیان کرنا مقصود تھا۔ عبداللہ بن مسعود بیٹھیے۔ عبداللہ بن مسعود ایمان لانے سے پہلے ان کے بارے میں آتا ہے، نوجوان تھے، جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جنگل میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، بکریاں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام کا دور تھا، غربت بہت زیادہ تھی، بھوک سے نڈھال تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود سے، یہ نوجوان تھے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ابو بکر سے کہا، ان سے کہو کہ کوئی بکری دے دیں، مجھ سے دودھ نکال کے پی لیں، کوئی بکری دے دیں جس سے ہم دودھ نکال کے پی لیں۔ تو عبداللہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہیں تھے، صحابہ میں سے نہیں تھے، جانتے بھی نہیں تھے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ کہنے لگے، بھائی یہ جو بکریاں ہیں نا بڑی والی، یہ بکریاں تو میری نہیں ہیں، میں تو ان کو چراتا ہوں، اگر میں آپ کو یہ بکری دوں گا جس کے تھن میں دودھ ہے تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کو سن کر خوش ہوئے اور کہا کہ نوجوان تو نے بہت اچھا کام کیا، امانت، جیسے کہ کہتے ہیں امانت، کہ میری چیز نہیں ہے میں کیوں کسی کو دوں، خیانت کیوں کروں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح کا واقعہ آتا ہے کہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، اس سے کہا ایک بکری دے دو، ہم ذبح کر کے گوشت کھائیں گے، بکری کا بچہ دے دو۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا، یہ میری نہیں ہے، میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہارا مالک، اس کا ایمان، عبداللہ بن عمر اس کا امتحان لے رہے تھے، کہا کہ تمہارا مالک تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، ہم تمہیں ایک بکری بچہ لیتے ہیں، اس کے پیسے دے دیں گے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر خوش ہو گئے، یہ ایمان، جب تک دنیا میں اس طرح کے لوگ ہیں ہم لوگ آفت و مصیبتوں سے محفوظ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ایمان کو دیکھا اور ایمان کے دیانت داری کو، امانت داری کو خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر عبداللہ بن مسعود سے کہا، اچھا چھوٹی بکری دے دو جس میں دودھ نہیں ہے۔ ان کا چھوٹا بچہ لینے، آپ بکری کا چھوٹا بچہ لینے، اس میں کوئی نہیں، وہ میری طرف سے، وہ میرا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ دیا اور کہا یہ میرا ہے، اس میں سے آپ دودھ نکال سکتے ہو، نکال لیں، کہاں نکلے گا چھوٹے بچے سے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ خود بعد میں بتاتے ہیں ایمان لانے کے بعد، کہ میں نے دیکھا وہ دونوں آدمی، یعنی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، ان دونوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور بکری کے بچے اس پہ تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑا، اور میں دیکھتا رہا کہ اس کے تھن تھوڑی دیر میں بڑے ہونا شروع ہو گئے اور اس میں دودھ آ گیا، ایک پیالے میں دودھ نکالا، خود بھی پیا، مجھے بھی پلایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو کچھ ایسے معجزات دیتے ہیں جو عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ معجزات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں اور ان میں فرق ہو، کہ جو مقام اور مرتبہ ان کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ کہا کہ دودھ نکالنے کے بعد پھر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑا، اس کے تھن دوبارہ سکڑ کے چھوٹا سا ہو گیا۔ کہ میں حیران ہو گیا، میں نے ان دونوں سے کہا، عبداللہ بن مسعود کہنے لگے، میں نے کہا کہ آپ دونوں کون ہیں اور آپ ایسی کون سی تعلیم، ایسے کون سے بابرکت کلام پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی سکھائیں ایسا بابرکت کلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے، آپ ابھی بچے ہیں،
آپ ابھی بچے ہیں، یہ بول کر خاموش ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہی واقعہ میرے ایمان لانے کا سبب بنا، یہی واقعہ میرے ایمان لانے کا سبب بنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی ایک معجزہ دیکھا اپنے ہاتھ سے، میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ عبداللہ بن مسعود جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپک کر رہتے تھے، چپک کر مسلسل، ایک منٹ کے لیے بھی الگ نہیں ہوتے تھے۔ پانی کا انتظام کرنا، ساری خدمات کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو اپنے سینے سے یوں لگا کے رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے ہیں، نالین مبارک لا کر رکھنا، جوتے جیسے ہوتے ہیں نا بڑوں کی خدمت میں جوتے پہلے سے رکھنا، یہ عبداللہ بن مسعود کی خدمت تھی۔ بڑوں کی خدمت اس طرح ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں تو بڑوں کی خدمت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ تربیت ہے کہ بڑوں کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے، کہ بڑوں کو راحت پہنچانا، بڑوں کے آرام کا خیال کرنا، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا خیال کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کرتے تھے کہ ہر وقت تیار رہتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اترتے اٹھاتے اور یوں اپنے سینے سے لگا کے رکھتے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، آپ کے حجرے مبارک میں رہتے تھے۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں ابو بکر صدیق تھے اور عمر تھے، دونوں کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ دوران گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے کوئی آواز آئی، کہیں سے کوئی آواز آئی۔ جیسے آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے اٹھے اور فوراً چلے گئے مسجد نبوی کے اندر۔ یہ حجرے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، مسجد نبوی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک دم سے پیچھے پیچھے ہو لیے کہ کہاں گئے، ایک دم سے ہم بھی آپ کے ساتھ ہوئے۔ دیکھا کہ ایک شخص ہے مسجد نبوی میں کھڑا ہوا، اونچی آواز سے قرآن کریم نماز میں پڑھ رہا ہے، رات ہے، تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اندھیرے کی وجہ سے ہم اس کو پہچان نہ سکے کون ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کر قرات سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن مجید اس لہجے میں سنے جس لہجے میں آسمانوں سے اترا ہے، عبداللہ بن مسعود کا قرآن سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن رہے ہیں اور ان کے قرآن پڑھنے کی تعریف فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں جس کو یہ پسند ہے کہ قرآن اس حال میں سنے جس حال میں مجھ پر آسمان سے اترا، جس طرح آسمان والے مجھے پڑھ کر سناتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود کا قرآن سنو۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے نماز ختم کی، ان کو اندازہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں، اندھیرا تھا، خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے ہیں۔ دعا کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا پر فرما رہے ہیں کہ نا، آپ پیچھے سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے کہ مانگو جو مانگتے ہو تمہاری دعا قبول ہوگی، اور آمین کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں کہ مانگو جو تمہیں مانگنا ہے، تمہاری دعا قبول ہوگی، اور آپ دعا کرے جا رہے ہیں اور یہ آمین کہے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، دعا کی قبولیت۔ شروع اسلام تھا، مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، صحابہ نے آپس میں ایک دفعہ بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بھائی مشرکین کو بھی تو اللہ کا کلام سنانا چاہیے، مشرکین کو بھی اللہ کا کلام سنانا چاہیے، قرآن سنائیں تو پتہ چلے قرآن ہے کیا، سنتے ہی نہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو اس کام کے لیے کون تیار ہوگا؟ ان سب کو پتہ ہے جو بھی جائے گا بٹائی تو ٹھیک ٹھاک لگے گی، ماریں گے پکڑ کے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ عبداللہ تم نہ کرو یہ کام، کیونکہ تمہارا خاندان چھوٹا ہے، کسی ایسے آدمی کو تیار کرتے ہیں اپنے میں سے جس کا خاندان بڑا ہو، تاکہ مشرکین اگر اس کو مارے تو سوچے کہ اس کے خاندان کے لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں بعد میں۔ عبداللہ بن مسعود مسجد تھے، نہیں میں ہی جاؤں گا، میں ہی سناؤں گا قرآن، میں ہی تلاوت کروں گا۔ قرآن کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔
بعض روایت سے معلوم چلتا ہے، احادیثی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، مشرکین میں سے جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مشرک نے اپنے گھر میں رکھ لیا، پناہ دے دی پناہ۔ وہاں پہ یہ تھا کہ جب کوئی کسی کو پناہ دے دے تو دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تو ایک مشرک نے حضرت ابو بکر صدیق کو پناہ دی کہ تم میرے گھر میں رہا کرو، کیونکہ تمہارے تو سارے دشمن بنے ہوئے ہیں اور جس پر تم ایمان لائے ان کے بھی دشمن ہیں، تو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی پناہ قبول کر لی کہ ٹھیک ہے میں تمہارے گھر میں اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایک صحابی ایک ایمان والا ہو اور وہ راتیں سوتے ہوئے گزارے، نیند میں گزارے۔ حضرت ابو بکر صدیق رات کو معمول کے مطابق اٹھے 3 بجے اور تلاوت شروع کر دیں، تلاوت کریں۔ جب تلاوت شروع کریں تو اس گھر کے افراد، بچے، جوان، خواتین، وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائیں، کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، سب جمع ہو جائیں، سب قرآن سنیں۔ وہ جس نے پناہ دی تھی مکہ کے، وہ جو کافر تھا مشرک، اس نے کہا کہ ابو بکر میں آپ سے اپنی پناہ واپس لیتا ہوں، آپ یہاں سے جائیں، کیونکہ آپ رات کو اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ میرے گھر کے لوگ ایمان نہ لے آئیں آپ کے قرآن پڑھنے کو سن کر۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں سناؤں گا قرآن، اور کہے بیت اللہ کے قریب سارے مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے گئے اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان پڑھنا شروع کریں۔ تھوڑی دیر تک تو مشرکین سنتے رہے، جب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو وہی کلام ہے جس کلام سے ہماری جنگ ہے، اور جس پر یہ کلام اترا ہے اس سے ہماری جنگ ہے، اور جو اس کلام پر ایمان لائے ان سے ہماری جنگ ہے، جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی کلام ہے، اٹھے سارے، اور جو عبداللہ بن مسعود کو مارنا شروع کیا، مارتے رہے۔ عبداللہ بن مسعود نے سورۃ الرحمن پوری کری، صحابہ کے پاس واپس آئے تو جسم کی ہر جگہ سے خون بہ رہا تھا۔ بعض صحابہ نے ان کو کہا کہ ہم نے تو آپ کو منع کیا تھا، آپ نہ جائیں۔ کہا نہیں، اگر تم کہو گے تو کل بھی جاؤں گا، اگر تم کہو گے تو کل بھی جا کر قرآن سناؤں گا، اسی طرح سناؤں گا۔ ان کو قرآن کی لذت کا معلوم تھا، صحابہ کے دلوں میں قرآن کی عظمت اور محبت اور اس کی تاثیر ایسی تھی، ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کہ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ غزوے سے صحابہ واپس آ رہے تھے، تو 2 صحابی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی رات کو نا کہ بھائی باقی سارے سو جائیں اور یہ 2 پہرہ دیں گے، پہرہ لگا۔ اب ان 2 میں سے ایک نے کہا کہ بھائی آدھی رات تم سو جاؤ، آدھی رات میں پہرہ دے لیتا ہوں، تو اس طرح طے ہو گیا۔ تو ان دونوں میں سے ایک سو گئے اور ایک پہرے والے کھڑے ہو گئے کہ میں پہرہ دے رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا ایسے کیا کھڑا ہوا ہوں، اس سے اچھا 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ اب پہرہ دیتے دیتے انہوں نے نفل کی نیت باندھ لی، رات کو نفل کی نیت باندھی تو دشمن نے تاڑ لیا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، دشمن پیچھا کرتے ہوئے آئے اور پہرے کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہے، تو اس نے اندازہ کرنے کے لیے تیر چلایا دور سے اور ان کی کمر پہ آ کے لگا، 1 تیر 2 تیر، زخم لگ گیا، خون بہ رہا ہے، لیکن نماز اور قرآن اور تلاوت چل رہی ہے۔ لذت دیکھیں قرآن کی، قرآن کریم کی لذت ان کے دلوں میں ایسی اتری ہوئی تھی کہ وہ تکلیف کا ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا۔ 1 تیر 2 تیر، پھر آخر میں انہوں نے جلدی نماز مکمل کر کے اپنے ساتھی کو اٹھایا اور کہا میں نماز تو پڑھتا رہتا، مجھے تو تکلیف کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، لیکن مجھے خطرہ یہ ہوا کہ دشمن ہم تک پہنچ نہ جائیں، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ یہی عبداللہ بن مسعود ہیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضرت عثمان ان کے پاس آئے۔ حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال بھی دیا تھا، سخاوت بھی دی تھی، اور حضرت عثمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں تھیں، بہت ساری دعائیں تھیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا دعائیں لینا، دعائیں کروانا، اور ایک ہے دل سے دعا نکل جانا۔ تو حضرت عثمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے دعائیں نکلی تھیں۔ آج بھی مدینہ میں وہ کنواں ہے جس کو بئر عثمان کہتے ہیں، بئر عثمان، آج بھی مدینہ میں وہ کنواں ہے۔ یہ ایک یہودی کا کنواں تھا، یہودی کا ذاتی کنواں تھا۔ مدینہ منورہ میں پینے کی پانی کی بڑی قلت تھی، یہ یہودی مہنگا پانی بیچا کرتا تھا، مہنگا بیچا کرتا تھا، لوگوں کی
مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ یہودیوں کی فطرت ہے، مسلمانوں کی فطرت نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں بھی ساری دولت پر یہودیوں کا قبضہ ہے، ساری معیشت کی جو بڑی بڑی منڈیاں اور فیکٹریاں اور کمپنیاں سب پر یہودیوں کا ہولڈ ہے۔ یہ بدماش قوم شروع سے اس طرح کی چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں۔ تو یہ بئر عثمان ایک کنواں آج بھی ہے، اس کا پانی آج بھی وہاں پیا جا سکتا ہے۔ تو یہودی بیٹھا کرتا تھا اس کنویں میں آ کر منڈھیر پر، اور جو آتا اس کو مہنگے داموں پانی بیچا کرتا۔ مدینہ میں پانی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے نے کہا کہ اللہ کے رسول پانی کی بڑی قلت ہے، میٹھا پانی پینے کے لیے بڑی قلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، کیا کریں، یہودی ہے، مہنگے داموں بیچتا ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عثمان گئے، اس یہودی سے کہا کنواں بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، آدھا بیچوں گا، آدھا بیچوں گا، پورا نہیں بیچوں گا۔ ٹھیک ہے، کتنے کا بیچو گے؟ اتنے 1000 درہم کا۔ حضرت عثمان نے وہ درہم اس کو دے دیے، آدھا کنواں میری ملکیت۔ اب آدھے کنویں کا حساب یہ تھا کہ ایک دن اس کنویں کا پانی تم بیچا کرو گے، ایک دن میں بیچا کروں گا۔ آدھے کنویں کا حساب اس طرح ہو گیا، تقسیم ہو گیا کہ ایک دن اس کنویں کے پانی سے تم نے پیسہ کمانا ہے، ایک دن میں نے کمانا ہے۔ اور عثمان نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جس دن یہودی کی باری ہوتی وہ پیسوں کا بیچتا، جس دن عثمان کی باری ہوتی فری میں بانٹتے۔ حضرت عثمان فری میں۔ یہ تھے صحابہ کی تربیت یافتہ جماعت۔ ان کے دل میں مال کی محبت تھی نہیں، ان کے دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت تھی نہیں، بالکل بھی نہیں تھی۔ دنیا سے پاک صاف لوگ تھے، ان کے دلوں میں جذبہ تھا عبادت کا، قرآن کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، بس یہ چیزیں ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھیں۔ اب یہ حضرت عثمان کیا کرتے کہ جس دن ان کی ملکیت ہوتی اس دن کنویں میں پانی فری بکتا، اور جس دن یہودی کا دن ہوتا اس دن پانی پیسوں میں بکتا۔ اب ہوا یہ کہ پہلے تو مسلمان حضرت عثمان والے دن آنے لگے کہ کیا ضرورت ہے اس دن جائیں۔ یہودی قوم بھی یہودی والے دن نہیں جاتی، جس دن حضرت عثمان کا نمبر ہوتا اس دن وہ آتے، فری میں پانی بکے گا، آج فری میں پانی بکے گا۔ اب وہ یہودی بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا میری تو ساری دکانداری ختم ہو گئی، میری تو ساری دکانداری ختم۔ اب اس نے کیا کیا، حضرت عثمان کو بلایا کہ عثمان ایسا کرو، یہ جو آدھا کنواں ہے نا یہ بھی تم خرید لو۔ عثمان نے کہا بہت اچھا، میں تم سے پہلے بھی کہہ رہا تھا مجھے بیچ دو، تم نے نہیں بیچا پورا۔ اور بقیہ آدھا کنواں لیا، اب پورا کنواں ان کے پاس آ گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے کہ اللہ کے رسول یہ لیجیے، یہ کنواں میں نے خرید لیا ہے، یہ آج سے آپ کی خدمت میں، آپ کو ہدیہ، اب آپ اس کو استعمال کریں مسلمانوں پر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں دیتے تھے عثمان کو، اتنی دعائیں دیا کرتے تھے، یہی تو موقع ہوتے دعائیں لینے کے، اتنی دعائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کی سخاوت کو ایسا قبول کیا کہ وہ کنواں 1450 سال ہو گئے، آج تک چل رہا ہے۔ وہ کنواں اگر انسان کوئی بھی نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرے تو وہ عمل ختم نہیں ہوتا، انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ عمل دنیا میں باقی رہتا ہے۔ اخلاص کا عمل ہو، دکھاوا نہ ہو۔ آج تو یہ کہ ایک کنواں کھدتا ہے تو 10 تپکیاں لگتی ہیں کہ اس میں ان کے بھی پیسے ہیں، اس میں ان کے بھی پیسے ہیں، اس میں ان کے بھی پیسے ہیں، فلاں صاحب کے پیسے ہیں، انہوں نے کنواں کھدوایا، 10 لوگوں کو بتائیں گے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی بڑائی، دکھاوا، ریاکاری۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بڑائی، تکبر۔ اخلاص تو گیا، ختم۔ تو حضرت عثمان نے کنواں اتنے اخلاص کے ساتھ خریدا تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کی نیکی ایسی پسند آئی کہ وہ کنواں آج تک زندہ ہے۔ اب میں اس کی آپ کو داستان سناتا ہوں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے نیکی جب قبول ہو تو کیسی اللہ تعالیٰ اس نیکی کو باقی رکھتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں نیکی کو۔ اس کنویں کے اطراف میں باغ ہے، وہ باغ بھی حضرت عثمان کی ملکیت، وہ زمین بھی حضرت عثمان کی تھی۔ حضرت عثمان نے وہ باغ بھی خرید لیا تھا کنویں کے ساتھ، وہاں درخت لگ گئے تھے کھجوروں کے۔ اس باغ میں سارے کھجور کے درخت ہیں، اور ان کھجوروں کے درختوں کو سیراب کیا جاتا ہے اس کنویں کے پانی سے۔ اس کنویں کے پانی سے ان کھجوروں کے درختوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔
یہ وہ کنواں ہے جس کنویں سے صحابہ نے پیا، یہ وہ کنواں ہے جس کنویں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، یہ وہ کنواں ہے مدینہ کا جس وقت وہاں پینے کا پانی نہیں تھا، سارے صحابہ اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کنویں سے پانی لے جایا جاتا ہے، یہ اس وقت کا کنواں ہے۔ اب اس کنویں سے کیا ہو رہا ہے کہ اطراف میں سارے کھجور کے باغ ہیں، درخت ہیں، اور اس کا پانی سے ان سب کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اب جب کھجور کے درخت ہیں تو یہ تو ملکیت تو عثمان کی تھی، ان کھجوروں کے درخت سے جتنی کھجوریں اترتی ہیں وہاں پہ ادھر ہی اس باغ کے سامنے ایک دکان ہے، بہت بڑی شاپ ہے جس میں صرف کھجوریں ہیں، جس میں صرف کھجوریں ہیں، اور اس دکان کے باہر ایک ہر وقت، اس شاپ کے باہر ہر وقت ایک کولر بھرا رہتا ہے، اس کولر پہ لکھا ہوا ہے بئر عثمان کا پانی، اس کنویں کا پانی جس کنویں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، صحابہ نے پیا، اس کنویں کا پانی۔ تو جو لوگ جاتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی گئے، اس کولر سے پانی بھی پیتے ہیں، بھرتے بھی ہیں لوگ، بئر عثمان کا پانی ہے۔ اور یہ جو کھجور کی دکان ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری کھجوریں حضرت عثمان کے باغ کے درختوں کی کھجوریں ہیں، حضرت عثمان کے باغ کے درخت کی کھجوریں بک رہی ہیں۔ اچھا، یہ آمدنی کا جاری ہے، حضرت عثمان تو نہیں ہے دنیا میں۔ سعودی حکومت نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے، حضرت عثمان کے نام سے ایک اکاؤنٹ کھلا ہے وہاں پہ بینک میں، حضرت عثمان کے باغ کی کھجوروں کی آمدنی، کھجور بکتی ہے، جو اس کا نفع ہوتا ہے وہ سارا نفع اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ نیکی کیسے اللہ باقی رکھتے ہیں، اس اکاؤنٹ میں سارے پیسے جمع ہونے کے بعد مسجد نبوی کی اخراجات میں وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے آج، اس کے اخراجات میں حضرت عثمان کے باغ کے کھجوروں کی آمدنی استعمال ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہاں پہ مسجد نبوی میں ہم نے دیکھا، ایک آدمی نے کہا میں نے منت مانگی تھی میں کارپیٹ بچھاؤں گا، وہ کارپیٹ لے کر آئے بچھانے کے لیے، شرطوں نے اس کو اٹھا کے پھینکا کارپیٹ کے ساتھ باہر۔ شرطیں وہاں پہ سعودیہ میں کسی کی چونی بھی قبول نہیں ہے، یعنی اگر میں مسجد نبوی میں جا کر گلاس بھی رکھوں گا نا تو پکڑ لیں گے، کیوں رکھ رہے ہو بھائی، کس نے بولا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ آپ وہاں جا کر پانی پینے کا کولر رکھیں گے نا، بھائی پانی پینے کا کولر رکھ تو لوگ آب زمزم پیے گے، مجھے ثواب ملے گا، نہیں بھائی یہ صدقہ پاکستان میں جا کے کرو یا نہیں کرو۔ یہ وہاں پہ کسی کا کوئی روپے پیسہ قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغ کی آمدنی وہاں پہ لگ رہی ہے، نیکی ہے، نیکی۔ تو حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن مسعود کے انتقال کے وقت ان کے پاس آئے، سخی تھے کہ عبداللہ تمہارا انتقال ہو رہا ہے، تمہاری بچیاں ہیں، میں چاہتا ہوں تمہیں کچھ پیسے دے دوں جو تمہاری بچیوں کے کام آئیں گی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی بات سنو، کیوں دے رہے ہو مجھے پیسے، کیوں میری بچیوں کی طرف سے پریشان ہو، کہ تمہاری بچی ہیں، تمہارا انتقال ہو رہا ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کی بہت زیادہ خیر خواہی ہمدردی خیال کیا کرتے تھے، تو مجھے خیال آیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو دے دو، یہ استعمال کرتی رہیں گی تاکہ پریشان نہ ہو تمہارے دنیا سے جانے کے بعد۔ حضرت عثمان نے کہا بھائی میری بچیوں کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی تم پریشان ہو، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل سیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ عمل خود بھی کرو، اپنی بچوں کو بھی کراؤ، کبھی تمہاری بچیاں بھوکی نہیں سوئیں گی، کبھی تمہارے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی تمہارے گھر میں روزی روزگار کی شکایت نہیں ہوگی، ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کھلائیں گے۔ کیا عمل تھا؟ سورہ واقعہ، سورۃ الواقعہ، سورۃ الغنا، مالداری لانے والی سورت، علموا نساءکم، سورۃ الواقعہ۔ حدیث ہے کہ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، یاد کراؤ۔ حضرت عثمان اپنے گھر میں سورہ واقعہ اپنے معمول کے مطابق سب پڑھا کرتے تھے رات کو۔ حضرت عثمان کہے میں نے اپنی بچیوں کو اس کی عادت نہیں ڈالی، سکھائی، پابند ہے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کا یہ وظیفہ ہے کہ رات کو ہم بیوی بچیاں مل کے سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، تو میری بچیاں جب تک سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی کبھی بھوکی نہیں سوئیں گی، اس لیے مجھے پیسے چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود بندوبست کرے گا، اے عثمان تم پیسے مت دو ہمیں۔ تو یہ ایسے اونچے درجے کے اور اونچے طبقے کے لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ایسے مقبول محبوب ہیں۔ ایک بزرگ نے
بے خیالی میں یہ بات کہہ دی، جیسے ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کے پر ایک کیفیت آ جاتی ہے، تو اپنی کیفیت سے بے قابو ہو کر کیا کہنے لگے کہ میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے بھی زیادہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، تم اس دور کی ہو، وہ اس دور کے تھے جن کا چناؤ اللہ نے ساری انسانیت سے کیا تھا، تم ان کو چیلنج کرتے ہو۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک سبق دیا، وہ بزرگ خود اس بات کو سنا کر بعد میں توبہ کرتے تھے کہ میں نے بہت غلط جملہ کہا تھا۔ خواب اللہ تعالیٰ دکھا رہے کہ ایک سواری ہے، اس سواری پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، تشریف فرمائے ہیں، دائیں طرف حضرت ابو بکر ہیں، آگے کی طرف، بائیں طرف آگے کی طرف حضرت عمر ہیں، پیچھے کی طرف ایک طرف حضرت عثمان ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں۔ اس سواری کے 4 پہیے ہیں اور وہ سواری کسی بلندی پر چڑھ رہی ہے، اور یہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی اس سواری پر سوار ہوں، میں بھی اس سواری پر سوار ہوں۔ کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ سواری چڑھتے چڑھتے ایک دم سے پیچھے آنا شروع ہوئی، خطرہ ہوا گر نہ جائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو چوٹ نہ آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کہتے ہیں ایک دم سے ہم اترے، جیسے ایک گاڑی اوپر چڑھتی ہو تو صحیح چڑھ رہی ہے، ایک دم گاڑی پیچھے آنے لگ جائے تو لوگ پتھر لگاتے ہیں نا، روکو 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 پتھر لگاؤ، پیچھے جائے گی تو کہیں وہ نہ ہو جائے، الٹی نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم چاروں میں نے چھلانگ لگائی سواری سے اور چاروں نے، تو میں بھاگا پتھر لینے کے لیے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں بھاگا پتھر لینے کے لیے کہ کوئی پتھر پکڑتا ہوں سواری کی ٹائر پہ لاؤں گا تاکہ سواری رک جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ کہا کہ جب میں پتھر اٹھا کر لایا تو سواری کی 4 پہیوں کے نیچے 4 عاشق لیٹے ہوئے تھے، سواری کے 4 پہیوں کو روکنے کے لیے 4 عاشق لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے ایک دم سے چھلانگیں لگائیں اور اس کے ٹائروں پہ لیٹ گئے کہ ہم سواری اگر پیچھے جائے گی تو ہمارے محبوب کو تکلیف ہوگی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں یہ سبق دیا، یہ تنبیہ کی کہ تم کس کی محبت سے مقابلہ کر رہے ہو، تمہاری محبت تو پتھر تلاش کرنے گئی تھی، انہوں نے تو محبت میں اپنی جانوں کو لگا دیا۔ یہ ہے صحابہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، جانثار، خوش نصیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے رہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں ذرا سوچ سمجھ کے زبان کھولنا، ان کو برا بھلا مت کہنا، انہوں نے میرا ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا، ان کے ساتھ ذرا سوچ سمجھ کر۔ تو آج کے دور میں یہ مضمون انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ بہت آسان ہو گیا نا بڑوں کو برا کہنا، کسی کے دادا کو گالی بک دینا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تم مشرکین کے بتوں کو گالی مت دو، نہیں تو وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ ہماری تربیت یہ ہے، ایک مسلمان کی تربیت یہ ہے کہ کسی کے بڑے کو برا مت کہو، نہیں تو وہ جواب میں تمہارے بڑے کو برا کہے گا۔ یہ ہماری تربیت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بڑے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں زمانے کھولنے میں لوگ بے تحاشا الٹی سیدھی تحریریں لکھتے ہیں، جبکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا تو کس کے ذریعے سے پہنچا بتائیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سیکھا؟ صحابہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھایا؟ صحابہ کو۔ احادیث مبارکہ کا سارا ذخیرہ، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ ساری احادیث کا ذخیرہ کس نے نقل کیا ہے؟ کوئی فرشتے اترے تھے آسمان سے؟ کوئی فرشتوں نے ہم تک پہنچایا ہے؟ یہ آسمانی کتاب کوئی ڈائریکٹ ہمارے پاس قرآن یہاں آ گیا؟ کس کے ذریعے سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کو چنا تھا، وہ جماعت، وہ پاکیزہ جماعت، وہ جماعت ہی قرآن ہم تک پہنچا گئی۔ اب اگر اس جماعت پر سے اعتماد ہٹایا جا رہا ہے تو سن لیں، قرآن کریم اور احادیث سے اعتماد ہٹایا جا رہا ہے۔ اور پھر میں ایک بات عرض کرا کرتا ہوں، بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صحابہ کی تربیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ہماری تربیت ہمارے والدین نے کی ہے۔ ہماری کوئی غلط بات ہوگی تو نشاندہی کس پر جائے گی کہ ابا اماں کی تربیت صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو کیا کہا جائے گا؟ ان کے ابا اماں صحیح نہیں، ان کے استاد صحیح نہیں ہیں۔
جن سے انہوں نے تربیت حاصل کی ہے. جس ادارے میں انہوں نے پڑھا ہے وہ ادارہ صحیح نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, سمجھنے کی بات ہے. جس ادارے میں انہوں نے پڑھا ہے وہ ادارہ صحیح نہیں, جن استادوں سے انہوں نے پڑھا وہ استاد صحیح نہیں, ان کے ماں باپ صحیح نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تربیت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ادارہ کیا ہے؟ صفہ مدرسہ ہے. اس مدرسے کے استاذ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی صحابہ کے بارے میں کمزور ایمان رکھتا ہے یا کوئی بدگمانی رکھتا ہے تو وہ ساری بدگمانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتی ہے. ایک پاکیزہ جماعت ہے, ایک نیک لوگوں کی جماعت ہے, اونچے درجے کے لوگ ہیں, اونچے طبقے کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی ہیں. بہرحال واقعات تو بہت سارے ہیں, صحابہ کی زندگی کے حالات تو بہت سارے ہیں, بے تحاشا حالات اور واقعات ہیں. میں ایک ایک کر کے بیان کرتا رہوں تو باخدا صبح ہو جائے گی, واقعات ختم نہیں ہوں گے, اور آپ لوگوں کو بھی مزہ ہی آئے گا. یعنی صحابہ کے تذکرے میں ان کی کیا کہنا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اور اپنی جانیں قربان کرنے کی ایسی داستانیں ہیں اور ایسے پیارے پیارے واقعات ہیں کہ آپ سنتے جائیں گے, آپ کو مزہ آتا رہے گا کہ کیسا جذبہ تھا. دو صحابی ہیں, نوجوان ہیں, احد کا موقع ہے, دونوں کم عمر ہیں. کتنے سال کے ہیں؟ 14 سال کے, 15 سال کے, جو آپ کی عمریں ہیں, آپ سے بھی کم عمر کے. میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, مشرکین سے مقابلہ ہے. کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں جا رہے میدان احد میں, کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے, یہ کوئی فٹ بال میچ نہیں ہے. میدان احد ہے, تلواریں چلیں گی, تیر چلیں گے, نیزے چلیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ میدان میں جہاد میں شامل ہونے والوں کی چھانٹی کیا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے بھائی کون کون جا سکتا ہے کون نہیں. بھائی تم واپس جاؤ, تم چھوٹے ہو, تم واپس جاؤ, تم چھوٹے ہو, بھائی تم جاؤ, تمہارے ابا بوڑھے ہیں, تم واپس جاؤ, ابا کی خدمت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. تو میدان احد میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور چھانٹی شروع ہوئی, دیکھ بھال. دو صحابہ چھوٹے دکھے, ایک کا نام حضرت رافع تھا, ایک کا نام حضرت سمیر یا سمورہ, ایسا کچھ نام تھا. دو چھوٹے نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بولا بھائی آپ دونوں نہیں جا سکتے. تو ان میں سے ایک نے کیا کیا کہ جلدی سے اپنے پاؤں کے پنجوں پہ کھڑے ہو گئے, جس سے کیا دکھنے لگے, وہ بڑے دکھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں, ہاں تم بڑے ہو, تم اندر آ جاؤ, تم چلو. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ 16 اور 14 سال کے نوجوان ہیں, اتنی عمر دکھائی جاتی ہے حدیث میں, ان کی بتائی جاتی ہے عمر. ان کا شوق دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں سے لڑنے کا شوق, کہ کافروں سے لڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے ہوں گے, اگر کوئی تیر آ رہا ہوگا تو ہم دیوار بن جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگنے دیں گے. کوئی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار لے کر آئے گا تو ہم اس کو بھگائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے. یہ ان کا جذبہ تھا. تو وہ ایک جو پنجوں کے بل کھڑے تھے نا, ان کو اجازت مل گئی بڑے ہونے کی وجہ سے. اب دوسرے رہ گئے. دوسرے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ان کو اجازت دے دی, مجھے کیوں نہیں دے دی, یہ بھی تو میرے ہم عمر ہیں, مقابلہ ہو رہا ہے. شوق دیکھیں کس چیز کا ہے. ہمارے نوجوانوں کا شوق ہی الگ ہے, موبائلوں کا شوق ہے, اور پہننے اوڑھنے میں ہم لوگ مست ہیں, لباس کا شوق, مختلف قسم کی چیزوں کا شوق ہے, اسی میں ہم لوگ پورے ہو رہے ہیں. ہمارے سارے جذبے نا نوجوانوں کی, اگر وہ بیوٹی پارلر کے شوق ہے, گھروں میں بیوٹی پارلر بنائے میں, شیشے کے سامنے گھنٹے گھنٹے کھڑے, بال صحیح ہو رہے ہیں, زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. تو دوسرے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ان کو اجازت دے دی, یہ تو میرے ہم عمر ہیں, مجھے بھی اجازت دیں. آپ نے کہا تم چھوٹے ہو. تو انہوں نے ان سے کیا کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے میں چھوٹا تو نہیں ہوں, ان سے میرا مقابلہ کرا دیں, میری کبڈی کرا دیں, کشتی کرا دیں. اگر میں نے ان کو نیچے بچھاڑ دیا, ان کو آپ مجھے لے چلیے گا, اگر انہوں نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں نہیں جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو دیکھا, چلو ٹھیک ہے بھائی, کشتی ہوگی بھائی. اب کشتی کن سے ہو رہی ہے؟ جن کا نام پہلے آ چکا ہے, وہ تو پکے ہو گئے نا. یہ تم تو بھائی جا چکے ہو, میرا نام کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے ان کی کان میں کہا بھائی بات سنو, تمہارا نام, تم تو سلیکٹ ہو چکے ہو, تم ہارو گے پھر بھی جاؤ گے. مسئلہ میرا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو میں تو واپس مدینہ جاؤں گا,
احد نہیں جا سکوں گا. تو یار تم مجھ پر رحم کھاؤ, ایک دو داؤ لگانا پھر نیچے ہو جانا میرے. یہ سیٹنگ ہو گئی آپس میں. اور یہی ہوا, مقابلہ شروع ہوا, ایک دو داؤ لگائے اور تھوڑی دیر میں انہوں نے ان کو زمین پہ لٹایا اور ان کے اوپر بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول دیکھا میں نے ان کو ہرا دیا. آپ نے کہا جو آ جاؤ, چلو تم بھی چلو, تم بھی چلو. یہ تھا, یہ جذبہ تھا, یہ شوق تھا. کیسے؟ اب میں آپ کو سناتا ہوں. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. حضرت جنید بغدادی کیسے بنے؟ یہ تو پہلوان تھے, یہ تو کشتی کھیلا کرتے تھے, کبڈی کھیلا کرتے تھے, بہترین پہلوان تھے. جنید بغدادی اس وقت کے جو بادشاہ تھا, قوم کا لیڈر تھا, ان کے پہلوان تھے. ان کے نام سے یہ کشتیاں کیا کرتے تھے اور بے تحاشا پیسوں کی ان پر بھرمار ہوا کرتی تھی. اور جب ان کا مقابلہ ہوا کرتا تھا تو اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ خود میدان میں آتا تھا کہ میرا پہلوان جنید, میرا پہلوان جنید. حضرت جنید بغدادی کا مقابلہ ہے. جب مقابلہ ہو کبڈی کشتی میں جیتیں اور پیسہ لے کر, بے تحاشا پیسہ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بوڑھے نے جنید کو مقابلے کا چیلنج کر دیا. بغداد کی گلی گلی یہ لکھ گیا کہ ایک بوڑھے نے جنید کو چیلنج کیا ہے. سوچنے کی بات ہے نا کہ جنید جوان ہٹا کٹا پہلوان, اور ایک بوڑھا جنید تو اس کو یوں کر کے زمین میں لگا دے گا, بچے گا بھی نہیں وہ زندہ. جنید نے مقابلے کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے, بوڑھا چاہ رہا ہے مجھ سے لڑنا تو میں لڑتا ہوں, اگر میں نہیں لڑوں گا تو پھر میری بے عزتی ہے. تو بغداد کی گلی گلی میں یہ نعرہ لگ گیا, اعلان لگ گیا کہ جنید کو ایک بوڑھے نے چیلنج کیا اور مقابلے کا دن فلاں ہے اور فلاں میدان ہے. ساری قوم جمع ہو گئی, ساری قوم, کیونکہ جنید کا ایک نام تھا. 5 کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں اور بہت اوپر کی لسٹ پہ چلے آتے ہیں. ان کو کوئی چیلنج کرے تو اگلا بولتا ہے کہ ان کو چیلنج کیا ہے. یہ سچا واقعہ ہے, دلچسپ واقعہ, آپ کو حیرانگی ہوگی. حضرت جنید بغدادی سے مقابلہ طے ہو گیا. بادشاہ وقت کی طرف سے اجازت مل گئی کہ ہاں بھائی جنید ان سے مقابلہ کرو. میدان میں بادشاہ وقت خود بھی آتا تھا. جب جنید کی کبڈی ہوتی تھی تو اس وقت کا بادشاہ خود بھی آتا تھا. مقابلہ شروع ہوا. ادھر سے بوڑھے پہلوان آ رہے ہیں. بوڑھا پہلوان کے جسم پہ صرف ہڈیاں تھیں, اس بیچارے کے جسم پر کچھ بھی نہیں تھا. ہر ایک تو نہیں ہوتے نا, بیچارہ کمزور تھا. اب وہ بیچارہ بوڑھا میدان میں آ رہا ہے ایک طرف سے, اور ایک طرف سے جنید بغدادی نوجوان ہٹے کٹے. کبڈی شروع نہیں ہوئی, وہ بوڑھا قریب ہوا اور حضرت جنید بغدادی, حضرت نہیں ہے ابھی یہ پہلوان ہے, حضرت بعد میں بنے, ان کے کان میں آ کر کچھ کہا, ان کے کان میں آ کر کچھ کہا. اتنا بڑا مجمع, جنید کی واہ واہ, سارے جنید کے نعرے, جنید کے نعرے, ساری قوم اکٹھا. اور جنید کو ایک بوڑھے نے چیلنج کیا. اس بوڑھے نے جنید کے کان میں کچھ آ کر کہا. اور کیا کہا کہ جنید تم تو بہت بڑے پہلوان ہو اور تم نے بہت ساری کشتیاں جیت کر بہت پیسہ کمایا ہے. تمہارے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے. دولت کی کمی ہے؟ نہیں ہے. جنید سید ہوں, کئی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے. سید ہوں, کئی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے. اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں, ان کے خاندان سے ہوں. اگر تو آج کی کبڈی ہار جائے گا نا تو سارے پیسے مجھے ملیں گے, میری بچیاں عزت سے کچھ کھا لیں گی. خدا دیکھ رہے ہیں آپ. جنید بغدادی سوچنے میں مجبور ہو گئے. جنید سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ ایک بوڑھا ہے, سید ہے. قبول کر لیا سودا, ٹھیک ہے. مقابلہ شروع ہوا. ایک دو داؤ دیے جنید بغدادی نے, ان کو تھوڑا یوں ہلایا اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں اس بوڑھے نے جنید بغدادی کو زمین پر لٹایا اور سینے پہ بیٹھ گیا. فتح ہو گئی. جنید بغدادی کو ساری قوم لتاڑی, جنید تمہیں کیا ہو گیا, جنید بوڑھے سے آ رہے ہو. جنید کے آنسو بہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھے سے نہیں ہارا. اللہ کے نبی کا واسطہ دیا تھا اس نے مجھے, اللہ کے نبی کا واسطہ دیا تھا مجھے.
رات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور کہا جنید میرے خاندان والے کی تو نے لاج رکھی ہے نا، قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا، قیامت تک لوگ تجھے یاد کریں گے۔ آج تو نے میرے خاندان اور میرے نام لینے والے کی خاطر تو نے بے عزتی کمائی، میں تجھے اتنی عزت اللہ سے دلواؤں گا کہ آج حضرت جنید بغدادی کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو گئے ہیں، آج بھی ہم ان کا نام ایسے رہے زندہ ہیں۔ کیا چیز تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے خاندان کی محبت میں سودا کر لیا اور بے عزتی برداشت کر لی، ہار برداشت کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ باتیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہلوائیں وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے صحابہ کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، دلوں میں اتار دے، ہمارے دلوں کا یہ حصہ بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محبت حصہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔